ملک بھر میں مانسون کا 5واں سپیل جاری، لاہور کے مختلف مقامات پر موسلادھار بارش سے جل تھل ایک، اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش، سہاوا، سرگودا، اٹک، ٹیکسلا، مظفرآباد، پنڈ دادن خان اور سرگودا میں بادل برس پڑے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ارب رین ایمرجنسی کے تحت ندی نالوں کی مانیٹرنگ جاری، مانسون کا رواں سپیل شدید بارشوں کا باعث بنے گا۔ پی ڈی ایم میں محکمہ موسمیات کی 2 سے 3 روز تک شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ ایرانی صدر 2 اگست کو سرکاری دورے پر پاکستان آئیں گے۔ مسعود پزشکیان کی صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈیول۔ پاک ایران باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایرانی وفد کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ ایرانی صدر اپنے دورے پاکستان کا آغاز لاہور میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری سے کریں گے۔ بانی تحریک انصاف نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے روک دیا، تحریک انصاف کی قاسم اور سلیمان کو روکنے کے بیان کی تردید۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں بانی نے قاسم اور سلیمان کو پاکستان آنے سے نہیں روکا۔ سنو نیوز سے گفتگو میں کہا قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے، لیکن کب آئیں گے اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے قاسم اور سلیمان کی ملاقات کی اجازت کا آرڈر آ جائے تو انہیں پاکستان بلائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جمہوریت میں اپوزیشن کا کردار ختم ہو تو وہ بادشاہت ہے، فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، الیکشن کمیشن کو وضاحتیں دینے کے بجائے آئین اور قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں نواں ہفتہ جا رہا ہے، بانی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، 5 اگست کے احتجاج پر تحریک تحفظ آئین کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ حکومت نے بانی تحریک انصاف کا بچوں کو پاکستان آنے سے روکنا ڈرامہ قرار دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی کا اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے روکنا بہت سے ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ ہے، مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں بلکہ سیاسی منافع تھا۔ بانی کا کوئی بھی کام بغیر سیاسی یا مالی منافع کے نہیں ہوتا، ورکر اور ان کے بچے اقتدار کی ہوس اور خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ایم این اے عبداللطیف چترالی کو نااہل قرار دے دیا۔ این اے 1 کی نشست خالی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور میں این اے 129 میں ضمنی الیکشن 18 ستمبر کو ہوگا۔ نشست محمد میاں اظہر کی وفات سے خالی ہوئی۔ اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی سینٹ نشست پر ضمنی الیکشن 21 اگست کو شیڈیول۔ چینی کی قیمت میں قوم سے 287 ارب روپے دھوکے کا انکشاف۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تمام شوگر ملز مالکان اور چینی برآمد کرنے والوں کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ غلط اعداد و شمار پیش کرنے پر سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی کی سرزنش۔ چیئرمین پی اے سی جنید اکبر نے کہا شوگر ملز مالکان کو برآمد کے لیے سبسڈی کیوں دی گئی؟ معین پیرزادہ نے کہا شوگر ملز مالکان عوام کو لوٹ کر اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ ریاض فتیانہ نے کہا 287 ارب روپے فراڈ کی نشاندہی کرنے والے کین کمشنر پنجاب کو کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ ثناء اللہ مستی خیل نے سوال اٹھایا کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایف بی آر نے ایس آر او جاری کیا؟ خواجہ شیراز نے کہا بتایا جائے چینی ایکسپورٹ کرنے والے ملز کے مالکان کون کون ہیں؟ وزارت صنعت اور پیداوار نے شوگر ملز کی فہرست پیش کر دی۔ بریفنگ میں بتایا وفاقی کابینہ اور ای سی سی نے 3 مراحل میں 7,90,000 ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی۔ چینی برآمد کر کے $40 کروڑ سے زیادہ زر مبادلہ کمایا گیا۔ جب چینی ایکسپورٹ کی گئی مقامی مارکیٹ میں قیمت 143 روپے کلو تھی، اس وقت پرچون ریٹ 173 روپے کلو ہے۔ آڈیٹر جنرل نے پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا چینی کے موجودہ بحران میں شوگر ملز مالکان نے 300 ارب روپے سے زیادہ کمائے ہیں۔ شوگر ملز مالکان اور ڈیلرز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، مارکیٹ میں چینی غائب۔ کراچی سے خیبر تک پرچون کی سطح پر دکانداروں کے من مانے ریٹ، ہول سیل مارکیٹوں میں چینی کی سپلائی بحال نہ ہو سکی۔ کراچی کی مارکیٹوں میں دکانداروں نے چینی فروخت کرنا ہی چھوڑ دی۔ لاہور کی اکبری منڈی میں تیسرے روز بھی چینی کی سپلائی بند رہی۔ اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد اور مظفرآباد سمیت کہیں بھی چینی کی سرکاری قیمت دستیاب نہیں۔ پنجاب میں 1342 دکانداروں کے خلاف کارروائیاں، 134 گرفتار، 8 کے خلاف مقدمات درج۔
1208 کو جرمانے۔ سنو نیوز کی چینی بحران پر خصوصی ٹرانسمیشن۔ شوگر ڈیلرز نے کہا کہ چینی کا سرکاری نرخ 170 روپے کلو کر دیا گیا، امید ہے آج سے سپلائی معمول پر آ جائے گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب میں 55 کروڑ روپے کے خفیہ فنڈز میں بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مالی سال 2024-25 کی رپورٹ پنجاب حکومت کو ارسال کر دی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق فنڈز کے استعمال کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں، خفیہ فنڈز خرچ ہوئے، سرٹیفکیٹ یا منظوری موجود نہیں۔ آڈیٹر جنرل کا فوری اسپیشل آڈٹ کرانے کا مطالبہ۔ کے پی کی مقامی حکومتوں میں 354 ارب سے زائد کی بدعنوانی، اب تک صرف 3 ارب 23 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ریکوری کی جا سکی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے سال 2002 سے 2024 تک کی آڈٹ رپورٹ جاری کر دی۔ مالی سال 2013-14 میں سب سے زیادہ 7 ارب 50 کروڑ کی مالی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ پنجاب اسمبلی میں تلخی کا ماحول، اپوزیشن ارکان کی شدید نعرے بازی، ایوان میں ہاتھا پائی اور اپوزیشن ارکان کی معطلی پر بحث۔ قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال نے اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی مشترکہ انکوائری کمیٹی بنا دی۔ اپوزیشن رکن اعجاز شفیق کو کمیٹی میں شامل کرنے پر حسان ریاض کا ایوان سے واک آؤٹ۔ پنجاب اسمبلی میں مستونگ میں بھارتی دہشت گردی کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ حکومتی رکن رانا محمد ارشد نے قرارداد ایوان میں پیش کی۔ ایوان کا پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت۔ کہ الیکٹرک بلوں کے ذریعے کراچی کے عوام پر 50 ارب روپے کا اضافی بوجھ نامنظور۔ سندھ اسمبلی میں اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ کہ الیکٹرک، سیپکو اور ہیسکو کے خلاف پورا ایوان ایک آواز بن گیا۔ 200 یونٹ کی حد بڑھا کر 300 یونٹ تک لانے کا مطالبہ۔ اراکین نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، نیپرا میں سندھ حکومت یا کراچی کا کوئی نمائندہ نہیں۔ 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں رہنے والوں کے لیے سولر سسٹم دینے کا کام شروع کر دیا۔ پری پیڈ میٹر مسائل کا حل ہے، مستقل حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ ملک ہم سب کا ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں اپنا قبلہ درست کرنے کو تیار نہیں۔ اپیل ہے وفاقی حکومت، وزیر اعظم اور تمام متعلقہ حکام عوام کو اجتماعی سزا دینے کا سلسلہ بند کریں۔ 1 اگست سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ 1 لیٹر پیٹرول 6 روپے 82 پیسے سستا ہونے کی توقع۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 68 پیسے کمی کا امکان۔ بجلی 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ سی پی پی اے نے چوتھی سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی بعد میں درخواست دائر کر دی۔ نیپرا 4 اگست کو سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں صارفین کو 53 ارب 39 کروڑ روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ آئی ایم ایف نے الیکٹرک وہیکل کے لیے 5 سال میں 100 ارب روپے کی سبسڈی دینے کی حکومتی تجویز منظور کر لی۔ سپریم کورٹ میں بانی تحریک انصاف کی ضمانت کی اپیلوں کا بینچ تبدیل۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی نیا بینچ 12 اگست کو سماعت کرے گا۔ جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بینچ میں شامل۔ بانی تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کی گئی۔ علی امین گنڈاپور کے شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے سیشن کورٹ اسلام آباد میں سرنڈر کر دیا۔ ضمانتی کو دیا گیا شو کوز نوٹس واپس۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس پر سماعت کی۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کوئی ان کی صوبائی حکومت نہیں گرا سکتا۔ 5 اگست کو کے پی میں احتجاج کی قیادت کروں گا۔